بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد اسحاق سیئرز انسٹیٹیوٹ کوئٹہ سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کا جو موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے دیٹ از اباؤٹ ایسے رائٹنگ. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں، ویدر دیٹ از سی ایس ایس، پی سی ایس، پی ایم ایس اور تحصیلدار وغیرہ کے ایگزامز کے لیے، تو اس کا بڑا ہی ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے ایسے رائٹنگ. ہم سب کو پتہ ہے کہ سی ایس ایس میں آلموسٹ 90 to 95% ایسپرنٹس انگلش ایسے میں ہی فیل ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر سرٹن پوائنٹس جو ہوپ فلی ایسپرنٹس کو ہیلپ کریں گے. دا ویری فرسٹ تھنگ وچ کمز ان ٹرمز آف ایسے رائٹنگ دیٹ از سلیکشن آف ٹاپک. اب سلیکشن آف ٹاپک کے حوالے سے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. کچھ ٹیچرز باقاعدہ اس کو پریچ کرتے ہیں، دے ایمفسائز کہ آرگومنٹیٹیو ایسیز نہیں کرنے چاہیے. کچھ کہتے ہیں کہ فلوسافیکل اور ایبسٹریکٹ نوعیت کے ٹاپکس جو ہوتے ہیں دے مور چیلنجنگ، ان کو نہیں کرنا چاہیے. کچھ کا یہ اوپینین ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹیکنیکل قسم کے ٹاپکس ان کو نہیں اٹیمپٹ کرنا چاہیے، وجہ ہے کہ ان کے ساتھ بڑے رسکس اینڈ چیلنجز اٹیچڈ ہوتے ہیں. میرا اوپینین اس پہ بڑا ڈفرینٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ آلویز گو فار دا ایزیسٹ. اب جب ہم ایزیسٹ کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از ویری سبجیکٹیو ان نیچر. فار انسٹنس ایک بندے نے ماسٹرز کیا ہوا ہے یا ایم ایس کیا ہے انگلش لٹریچر میں، تو اس کے لیے کیٹس، شیکسپیئر یا ورڈزورتھ کی اگر کوئی لائن آئی ہوئی ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں اس میں. کسی نے لیٹس سپوز یہ فلاسفی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے تو اس کے لیے فلاسفی بیسڈ ٹاپک بہت آسان ہوگا. اینڈ اگر کسی نے اکنامکس میں اسپیشلائز کیا ہے تو اس کے لیے اکنامکس کا ٹاپک بڑا آسان ہوگا. تو اس پہ بجائے دوسروں سے پوچھنے کہ کون سا ٹاپک آسان ہے، پلیز ایکسرسائز یور اون ڈسکریشن ڈیورنگ دا پیپرز. سلیکٹ ٹاپک ایز پر یور کمفرٹ اینڈ ایز. یہ جب چوائس آپ نے کر لی، ونس یو ہیو سلیکٹڈ اے ٹاپک آف یور چوائس وچ از دا ایزیسٹ فار یو، لیٹ می ایشور یور جرنی آف رائٹنگ ایسے ول بی مچ مور کمفرٹیبل. اس کے بعد جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آتی ہے، عام طور پہ ایسپرنٹس کلاسز میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کو انٹروڈکٹری پیراگراف میں کہاں پہ پلیس کیا جائے. اب اس پہ ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. اگین فار انسٹنس کچھ ٹیچرز اینڈ رائٹرز کہتے ہیں کہ ون شوڈ اسٹارٹ انٹروڈکٹری پیراگراف وتھ تھیسس اسٹیٹمنٹ. کچھ کا یہ اوپینین ہے کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ شوڈ کم ٹورڈز دا اینڈ آف انٹروڈکٹری پیراگراف. میرا یہ اوپینین ہے کہ اٹ شوڈ بی ان دا مڈل. ہیونگ سیڈ دس، میرا زیادہ جو امپورٹنٹ بات میں اب بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہونی چاہیے. پلیسمنٹ آف تھیسس اسٹیٹمنٹ دیٹ از آف سیکنڈری امپورٹنس. اس کا صحیح ہونا دیٹس ویری امپورٹنٹ. اب اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے تھیسس اسٹیٹمنٹ سے شروع کیا وہ بھی پاس ہوئے ہیں، جنہوں نے مڈل میں کیا وہ بھی پاس ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اینڈ میں لکھا ہے انٹروڈکٹری پیراگراف کے وہ بھی کامیاب ہوئے ہیں. اینڈ وائس ورسا یہ سارے ناکام بھی ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جو ہم ڈیڈیوس کرتے ہیں فیکٹر وہ یہ ہے کہ آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ کہیں بھی ہو لیکن دیٹ شوڈ بی کریکٹ. اب یہاں سے ایک اور کویسچن یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ ایز ٹو ہاؤ تھیسس اسٹیٹمنٹ شوڈ بی. اس پہ یہ ہے کہ میں بتاتا چلوں کہ عام طور پہ دو طریقوں سے تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہے. ایک کو ہم کہیں گے بلو پرنٹ تھیسس اسٹیٹمنٹ. بلو پرنٹ تھیسس اسٹیٹمنٹ عام طور پہ انسٹیڈ آف پریسائز اینڈ اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ وہ تھوڑی سی ڈیٹیلڈ ہوتی ہے. وہ آپ کے پورے ایسے کو انکلوڈنگ یور سینٹرل اور باڈی پیراگرافس ان کو بھی سلائٹلی ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. جبکہ دوسری طرف جو دوسرا ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ بہت ہی اسپیسیفک اینڈ پریسائز، عام طور پہ ون سیلف ایکسپلینیٹری کمپلیکس یا کمپاؤنڈ سینٹنس ہوتا ہے، لیکن اسے پھر ضرورت ہوتی ہے اپنے بلو پرنٹ کی. تو اس میں یہ دو سلائیڈز ہیں، ان کو آپ ذرا غور سے جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ انٹروڈکٹری پیراگراف کا جو ایک یونیورسل اسٹرکچر ہے، اٹ اسٹارٹس ود موٹیویٹر، اس کے بعد تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ دیں گے اینڈ دین بلو پرنٹ آپ دیں گے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسرا ایک ماڈل ہے بڑا پریولنٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ بلو پرنٹ تھیسس اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے. اس کے اندر جو رسک ہے وہ رسک یہ ہے کہ اس میں ریپیٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے.
پہلے تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اندر ریپیٹیشن ہوتی ہے, اس کے بعد جب بلو پرنٹ دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں دوبارہ سے وہ مور اور لیس وہی پوائنٹس ان کو تھوڑا سا سلائٹلی ایلیبریٹ کر کے دیا جاتا ہے, اور پھر ایک بہت ہی کلیشیڈ قسم کا سینٹنس اینڈ میں لکھا جاتا ہے کہ جی کہ دس ایسے ول ڈسکس causes, implications and then remedies of a certain topic, or this essay will shed light over this and that, or in the following paragraphs this will be discussed. یہ اگین ہم ایک sort of repetition کر رہے ہوتے ہیں جو اوپر چیزیں ہم نے لکھی ہوتی ہیں. تو in order to avoid this repetition, جو سب سے اچھا ماڈل ہے, after all we have to go by certain you may say agreed upon standard. اب ڈفرینٹ لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. I personally being you may say or having masters in English literature, I believe کہ جی کہ جب لینگویج کی بات آتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم ریسرچرز پہ ریلائی کریں, بجائے اس کے کہ میں نے محمد اسحاق نے کوئی کتاب لکھی ہو جنہوں نے 25 سال ریسرچ کی انگلش لینگویج پہ. میرے خیال میں ان کے ماڈل سب سے زیادہ ریلائبل ہیں. ایک ماڈل میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں, یہ ہے دا پریکٹیکل رائٹر ود ریڈنگز بائی ایڈورڈ پی بیلے اینڈ فلپ اے پاول. انہوں نے جو ماڈل دیا ہوا ہے, جو ابھی میں نے چیزیں ڈسکس کی, یہی ماڈل ہے. اسی کے تحت انہوں نے انٹروڈکٹری پیراگراف ڈیولپ کیا ہے. آگے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں سینٹرل پیراگراف کی ڈیٹیلز بتاؤں گا. تو کیپ ان ٹچ, خوش رہیے, سلامت رہیے, اور ایسے کو انسٹیڈ آف ہیڈیک بنانے کے start enjoying writing essays. Thank you so much. Stay blessed.